بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان اور بارش میں کیا کریں؟ محترم بھائیو، اگر بارش نہیں ہو رہی تو پھر بھی ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، لیکن اگر طوفان اور بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انسان کے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا طوفان اور بارش کو ہمیں گالی دینی چاہیے؟ اس طرح کی تمام انشاءاللہ تعالی میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر بارش ہونا شروع ہو جائے تو ہم کو اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے، اس طرح ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور لاسٹ میں انشاءاللہ تعالی میں اس بارش اور طوفان کے نقصانات کے بارے میں احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا۔ تو محترم بھائیو، میری اس پوری گفتگو کو لازمی سنیں۔ یہ جو خطبہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی میں بارش اور طوفان کے ہی متعلق پورا بیان کروں گا۔ طوفان اور بارش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے چند اہم امور پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہوا اور طوفان کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ بارش آنے سے قبل آندھی آتی ہے اور بسا اوقات وہ سخت طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس سے مالی نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے میں بعض لوگ طوفان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دین اسلام نے آندھی اور طوفان کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الريح من روح اللہ تأتی برحمت والعذاب فلا تسبوها ولكن صلوا اللہ من خیرها وتعوذوا باللہ من شرها۔ ہوا اللہ کی ہواؤں میں سے ہے، یہ عذاب اور رحمت لے کر آتی ہے، سو تم اسے گالی مت دو، اور لیکن تم اللہ سے اس کی خیر مانگو اور اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگو۔ یہ صحیح ادب المفرد کے اندر الفاظ ہیں۔ نمبر 2، بجلی کی چمک اور بادل کی کڑک پر دعائیں پڑھنا چاہیے۔ بارش سے قبل آنے والی ہواؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے اور عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریح من روح اللہ تأتی برحمتی والعذاب فلا تسبوها ولكن صلوا اللہ من خیرها وتعوذوا باللہ من شرها۔ اس طرح اس کو دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس موقع پر پڑھی جانے والی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں دیکھتے تو یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے اور اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم اور سنن ترمذی کے الفاظ ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس طرح جب ہوائیں بہت زیادہ چلنا شروع ہو جائیں، نقصانات بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائیں، جیسے آج کل بارشوں نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے، تو اس طرح ہمیں دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت کڑک سنتے تو گفتگو کرنا چھوڑ دیتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ میرا رب پاک ہے کہ کڑک حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان ھذا لوعید شدید لأہل الارض، یہ اہل زمین کے لیے سخت وعید ہے۔ یہ بھی صحیح ادب المفرد کے الفاظ ہیں۔ نمبر 3، نفع بخش بارش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بارش نازل ہوتے وقت بارش کے باعث خیر اور نفع مند ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، تاکہ نازل ہونے والی بارش واقعہ ہمارے لیے باعث رحمت ہو، نہ کہ باعث زحمت بن جائے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا بھی منقول ہے
چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، تو یہ دعا اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 1032 نمبر روایت ہے، اور اسی طرح یہ سنن ابن ماجہ کے بھی الفاظ ہیں۔ تو محترم بھائیو، آج کل بہت زیادہ بارشوں کا یہ موسم چل رہا ہے، تو ہمیں جب بھی بارش ہو تو اس وقت یہ دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے، کیونکہ محترم بھائیو بہت زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، بارش اور قبولیت کے وقت کی گھڑی۔ نزول بارش کا وقت اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت کوئی بھی کی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے بارش کے وقت اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعائیں کی جانی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش۔ سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں۔ نمبر 5، بارش میں 2 نمازیں جمع بھی کی جا سکتی ہیں۔ اکثر دیکھیں آج کل بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، پھر طوفان بھی ہے، پانی بہت زیادہ یہ گلیوں میں کھڑا ہو چکا ہے، تو محترم بھائیو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ہم کو 2 نمازوں کو جمع کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں، گھر کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کو بغیر کسی خوف اور بارش، ایک روایت میں بغیر کسی خوف اور سفر کے جمع کیا ہے۔ تو بارش میں بھی کر سکتی ہیں اور بغیر خوف کے بھی آپ جمع کر سکتی ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت لابن عباس لما فعل ذلك، میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کئی لا یحرج امتہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی مشقت نہ ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور اسی روایت کی شرح میں محدث العصر علامہ البانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بارش کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا معروف تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بارش کو جمع کے جواز کے سبب کے طور پر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ ارواح الغلیل کے الفاظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہ بارش کی صورت میں 2 نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حشام بن عروہ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابان بن عثمان رحمہ اللہ کو بارش والی رات مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے دیکھا۔ عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، ابو بکر بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں۔ نمبر 6، بارش میں نہانا یا بارش کے قطرات اپنے جسم کے بعض حصے پر ڈالنا ثابت ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اسی دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا ہٹایا تاکہ بارش کا پانی جسم پر پڑے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی نئی نعمت ہے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، 898 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابی داؤد کے بھی الفاظ ہیں۔ نہانے کے لیے اگر مناسب جگہ ہو تو بارش کے پانی میں نہا لینے چاہیے، نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ گلیوں بازاروں میں کھڑے پانی میں نہانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً پانی کی نکاسی کا ناقص نظام اور گٹروں سے گندے پانی کے ساتھ مل جانے والی وجہ سے شاید پانی پاک نہیں رہتا، سو ایسی جگہوں پر نہانے سے گریز کرنا چاہیے اور بیماریوں کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 7، جب بارشیں زیادہ ہونے لگ جائیں، اگر بارشیں اس قدر زیادہ ہو جائے کہ فصلوں، مکانوں، جانوروں یا دیگر اشیاء کا
نقصان ہونا شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھنی چاہیے، جیسا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام ولا الجبال ولا آجام والزراب والاودیۃ والمنابت الشجر۔ اے اللہ اب اس بارش کو ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، ندیوں نالوں میں اور درختوں کے اگنے کی جگہ جنگلات میں لے جا۔ یہ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ نقصانات شروع ہو چکے ہیں، جانور بہہ چکے ہیں، کئی دیہات بہہ چکے ہیں، کئی مکان گر چکے ہیں، اور محترم بھائیو اس کے ساتھ ساتھ کئی جانوں کا بھی نقصان ہو چکا ہے۔ تو اس دعا کو بار بار پڑھیں، دعا دوبارہ سنیں۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والآجام والزراب والاودیۃ والمنابت الشجر۔ تو اس دعا کو محترم بھائیو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، بارش برسنے کے بعد کی دعا۔ بارش برسنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا منقول ہے۔ سنیں، مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش دیے گئے ہیں۔ یہ صحیح بخاری سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں۔ تو محترم بھائیو یہ تو چند دعا، اس کے بعد بارش اور چند احتیاطی تدابیر۔ بارش اور چند احتیاطی تدابیر ہمیں جب بہت زیادہ بارشیں ہونا شروع ہو جائیں، سیلاب آنے کے خطرات ہوں، گلیوں کوچوں میں پانی کھڑا ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ واقعہ پانی کی بہار سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو برسات کے موسم کے لیے کچھ آسان لیکن مؤثر حفاظتی اقدامات ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، بارش کے دوران گرے ہوئے بجلی کی تاروں سے دور رہیں۔ گرنے والے درخت اپنے ساتھ کھمبے گرا سکتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی تاروں کو چھونے سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ یقیناً اس سے باقاعدہ موت بھی ہوئی ہے، کافی بچوں کا نقصان بھی ہوا ہے۔ ہمارے گاؤں کے اندر باقاعدہ اسی طرح موسم بہار کے اندر، یہ موسم برسات کے اندر بارش ہوئی تھی، تو اس تار کے ساتھ اکثر بچے کھیلا کرتے تھے، کھمبے کے ساتھ اوپر سے جو نیچے لٹک رہی تھی تار، وہ ہے کہ میرے بھائی نے اس تار کو ہاتھ لگایا۔ یہ تقریباً 16 سال کا بھائی تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو خاص طور پہ ایسے کاموں کی آگاہی کرنی چاہیے کہ بیٹا ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ کھمبے کے جو ساتھ تاریں لٹک رہی ہیں، اس طرح کی خاص طور پہ تاروں کے کھمبوں کو بھی نہیں ہاتھ لگانا، بے شک وہ سیمنٹ والا ہے یا لوہے والا ہو۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن گری ہوئی تاروں میں بھی کرنٹ ہو سکتا ہے اور اس کو چھونا ممکنہ طور پر جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بارش کے پانی میں چلنے سے فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے، اس لیے برسات کے موسم کے دوران سڑک پر کھڑے پانی سے دور رہنا بھی احتیاط میں شامل ہے۔ پانی کے یہ تالاب بظاہر صاف نظر آتے ہیں، لیکن ان میں بہت سی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو متعدد بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ ذیابیطس میں مبتلا افراد کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 3، مونسون کے موسم میں سڑکوں پر حادثات کافی ہوتے ہیں، اس لیے ڈرائیوروں کو اس موسم میں انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ گیلے ٹریک پر پھسلن ہو، اس لیے تیز رفتار اور ٹیل کیٹنگ، آگے کی گاڑی کے انتہائی قریب چلنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پیچھے گاڑی ٹیل کیٹ کر رہی ہے تو دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھنا یقینی بنائیں۔ کوئی بھی اچانک موڑ کاٹنے سے بھی گریز کریں۔ بارش کے دوران موٹر سائیکل چلانے سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ گیلی سڑکوں پر آسانی سے پھسل کر گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کار چلاتے ہیں تو اپنے ارد گرد بائک چلانے والوں سے ہوشیار رہیں۔ بارش کے موسم میں روڈ سیفٹی کے سب سے اہم نکات میں سے ایک یہ ہے کہ بھاری گاڑیوں سے دور رہیں اور اپنی ہیڈ لائٹس کو آن کریں تاکہ موسلادھار بارش کے باوجود
آپ کی گاڑی نظر آئے، ایسے موسم میں گاڑی چلانے سے آپ پہلے اپنے ایندھن، بریک، ٹائر اور وائر چیک کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 4 اور آخری بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سیلاب کا خطرہ ہے تو تمام الیکٹرانک آلات بند کر دیے جائیں۔ بارش کے موسم میں برقی حفاظتی نکات میں سے ایک بجلی کی تاروں کو نہ چھونے کے علاوہ شدید بارش کے دوران الیکٹرانک آلات کو ان پلنگ کرنا چاہیے، ان کو بند کر دینا چاہیے۔ ان کی وجہ وولٹیج کا اتار چڑھاؤ اور لوڈ شیڈنگ ہے۔ انتہائی زیادہ یا کم وولٹیج ممکنہ طور پہ آپ کے مہنگے آلات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ جو آج کل بہت زیادہ پاکستان کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے مکانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے پاکستان کے جتنے علاقہ متاثر ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو لوگوں کے مکان گر چکے ہیں، گھر وہ بے گھر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اور محترم بھائیوں، لازمی احتیاطی تدابیر کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔